الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لہا واردون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے مشرکو، تم اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرویز صاحب نے جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر حلول کا الزام لگا کر، بہتان لگا کر انہیں کافر قرار دیا، اس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ اس آیت کے حوالے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی کی عبادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ذات و صفات میں ہو بہو اسی طرح اس شخص کو سمجھتا ہے، اور وہ شخص اس بات سے خوش ہوتا ہے، اسے منع بھی نہیں کرتا، تو قیامت والے دن وہ شخص بھی اور جو اس کے ساتھ یہ معبود والا اللہ والا سلوک کر رہا تھا، جو اللہ کے ساتھ ہی صرف روا ہے، وہ دونوں کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ہے، اس کے عقیدت مند ہیں، جہالت کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر وہ اس کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ انہیں اگر پتہ چلے تو منع کرتا ہے، سختی کرتا ہے، بلکہ اسے قطع تعلق کرتا ہے۔ اگر وہ باز نہیں آتا تو وہ شخص تو جہنم میں جائے گا، لیکن وہ صالح انسان، وہ توحید کو سمجھنے والا انسان، جیسے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں یا اولیاء اکرام صالحین ہیں، یہ منع کرتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی یہ صفت کے مالک ہے، ہمیں تو اس نے عطا کی ہے، جو بھی صفت میں عطا کی ہے اس کی عطائی ہے۔ تو یہ ساری ان کو جہنم میں ان کے ایسا سلوک کرنے والے کو ڈال جائے گا، اس کو نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس کی ایک مثل تمثیل بنا کر، شکل و شبہ صورت بنا کر وہ بھی جہنم میں ڈالی جائے گی، تاکہ اس جہنمی کو جس نے اللہ کی ذات و صفات میں شریک کیا ہے، اس کو دو طرح کی اذیتیں ہوں، ایک جسمانی اور ایک ذہنی کوفت ہو کہ جس کو میرے ساتھ میں یہ سلوک کرتا تھا وہ بھی آج جہنم میں ہے۔ تو اس ساری تشریح کے بعد اب ذرا جو شرک کی موریں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور زبانیں ان کی چلتی ہیں کینچی کی طرح، شرک کا فتویٰ لگانے میں ذرا بھی پس و پیشت نہیں کرتے، وہ آئیں میدان میں اور سوچیں کہ آج تک کسی ولی کامل نے، کسی بھی پیر صاحبان نے، کسی بھی علماء خیر میں سے اپنے مریدوں یا شاگردوں سے کہا ہے یا یہ رضامندی ظاہر کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں برابر کا شریک کیا جائے؟ ایسی بات نہیں ہے، یا سہیم سمجھا جائے اور کہا جائے کہ ہم شرک کا لوگ جو ہے آپ اسی طرح آپ کی یہ ساری صفات ہیں، یا جو بھی ایک بھی صفت ہے اللہ کی جیسے ایسے آپ کی، ایسی بات نہیں ہے۔ شرک کا مطلب یہی ہوتا ہے، لغوی اور مطلب جو ہوتا ہے، صفت ایک ہو تو اس میں دو یا دو سے زیادہ ہو بہو اسی طرح کے برابر کے شریک ہوں۔ یہ ہم شروع میں بات کر جائیں، اسے ہی شرک کہا جاتا ہے، کیونکہ شرک کا جو تعلق ہے وہ عقیدے سے ہے، اعتقاد سے ہے۔ کسی کو خدا بنانے کی صرف یہی نہیں تعریف ہے کہ اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا اور سجدہ کر لیا، جو لوگ سمجھتے ہیں یہی نہیں ہے۔ بے شمار شرک کی صفتیں ہیں، شرک کی جو ہے تعریفیں ہیں، شرک کی حالتیں ہیں، بے شمار ہیں۔ حد درجہ کسی کی تعظیم اس طرح کی جائے، اگر وہ جسم خاکی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، تو پھر خواہشات نفسانیہ کی پرستش کو بھی اسی ضمن میں داخل فرمایا جائے گا نا۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، الہ مان لیا ہے۔ اس طرح تو جو خواہشات نفسی کے پیچھے پھرتا ہے، اور یہ شرک والے روٹی کے پیچھے پھرتے ہیں سارے، یہ روٹی کی وجہ سے ہی روٹی تلاش کرتے ہیں، شرک کے فتوے دے دے کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ پھر ان کے چیلے بھی یہی کام کرتے ہیں، حالانکہ انہیں لالچ بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، ان کے چیلے اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، باہر سے بھی پیسے آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کے اندر یہ جو آیت ہے آرائیت من اتخذ الہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اس کے دل میں معبود بنا لیا ہے، تو وہ بھی مشرک، بت تو اس نے اپنے اندر پال لیا ہوا ہے۔ کس کس پہ شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ جب تک شرک کے معنی صحیح سمجھ نہیں آتی، تفصیل سمجھ نہیں آتے، شرک کا تم فتویٰ نہیں کسی پہ لگا سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، علامہ اقبال کے اس شعر میں انہی خواہشات نفسانیہ کو خداوند کریم کہا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رہ مدہ در کعبہ اے پیر خرم اقبال را، در مدہ در کعبہ اے پیر خرم اقبال را، ہر زمان در آستین دارد خدا وندے دیگر۔ آستینوں میں تم نے تو معبود بنا رکھے ہیں روٹی کے پیچھے۔ کس کس پہ شرک کا فتویٰ کرو کہ شرک کو سمجھو، ایسے ہی خواہ مخواہ شرک کر کے لوگوں کو، نیک لوگوں سے متنفر نہ کرو۔ اس سے نہ کوئی متنفر ہوتا ہے، وہ چلو ایک جاہل آدمی ہے یا پیسے کے لالچ میں تم انہیں اپنی، میں اب کیا بتاؤں، لڑکیاں بھی دے دیتے ہو، کاروبار کرا کے دیتے ہو، اس لالچ میں ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دل سے بھی میں نے دیکھا بدلتے نہیں ہیں، اس غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ گویا آج کل کے عزیزان گرامی قدر بعض موحدین جس طرح انبیاء اور اولیاء کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہوئے ہیں، ان سے محبت و ارادت کو ہی عقیدہ جو ہے وہ شرک کہتے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت ہی تو عین دین ہے۔ پھر ہی تو سمجھیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث کی کیا بات کر رہے ہیں۔ خدا کے نزدیک معبود بنانے میں اور شرک کرنے کا مفہوم عزیزان گرامی قدر بہت وسیع ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ بھی بیان کی ہے کہ ارائیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا بات کریں، قرآن مجید کی آیت بھی ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، سارے پہ جن پہ دم ملتا ہے معبود ہی تم نے بنائے ہوئے ہیں نا۔ بڑا مشکل ہے شرک کو سمجھنا، بڑا مشکل ہے شرک کرنا، بڑا مشکل ہے شرک ہونا، بڑا مشکل ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر در حقیقت ان کی نظر، ان کی خواہشات الہ کا مقام رکھتی ہیں اور ان کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ایسا کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرک کا فتویٰ دیا جائے گا، دائرہ شرک کو صرف انسانوں تک ہی محدود کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور یہ قرآن فہمی تو نہیں ہے، پھر قرآن تو تمہیں آتا ہی نہیں ہے۔ جو شخص اپنی خواہش نفس کو ضروری سمجھتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشرک ہو گیا ہے، یا وہ اپنی خواہشات کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، خواہش تو دل میں ہے، یا اس کے ہاتھ وہ چومتا ہے۔ افسوس کی بات ہے نہ سمجھ کے انسان دوسرے لوگوں کو خواہ مخواہ جو اچھے بھلے نیک مسلمان ہیں، جن کا شمار انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اکرام، علماء خیر میں ہوتا ہے، اور ایمان والے ہیں، پاکیزہ دل ہیں، لوگوں کو دین کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ کہیں بھی دیکھیں کتنے کتنے سال انہوں نے اتنی مشکلات میں ہندو جگہ ہی نہیں دیتے، برصغیر میں دیکھیں آج بھی لوگ ان کے نام لے ہوئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش، حضرت المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، 36 سال تک تھڑے پہ بیٹھ کے تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو توحید و رسالت سکھاتے رہے، لوگوں کو تزکیہ نفس کرتے رہے، پاکیزگی کی تعلیم دیتے رہے، برے کاموں سے بچاتے رہے، ہندو جگہ نہیں دیتے تھے۔ آج بھی دیکھیں صدی بیت گئی ہے نا، صدی تو 100 ہوتے ہیں نا، 1100 کے قریب 1200 سال ہو گئے ہوں گے اندازہ۔ تو آج بھی لوگ وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وہاں ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ جو تیرا پاکیزہ بندہ ہے، نیک انسان تھے، متقی انسان تھے حضرت علی جوہری، یا اللہ ان کے صدقے تو ان کے قریب ہے، یہ تیرے قریب ہوئے تھے، تو ہمارے یہ کام کر دے۔ ان سے تو کوئی نہیں مانگتا، نہ کوئی سجدے کرتا ہے۔ عقیدت میں اگر کوئی چوم لیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، چومنا شرک تو نہیں ہے نا، چومنا تو شرک کی نفی ہے،
کہ جس چیز کو چوم لیا جائے وہ ایک معبود نہیں ہو سکتی، کیونکہ معبود تو چومنے سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کا ہے، کرم فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ مفہوم پرستش بیان کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔